یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آر اور ایس کا ری یونین ہوا ہے. تو میں اس کو اگر اردو میں اس کو ڈپکٹ کرتا تو میں اس کو ایس ایس ہم اس کو ایبریویشن دیتے اور ایک ایس میں رکھتا سلطان العاشقین کے لیے اور ایک رکھتا سلطان العارفین کے لیے. تو سلطان العاشقین اور سلطان العارفین دونوں کا ملاپ آج ہمیں رومی اور باہو کی صورت میں یہاں دکھائی دے رہا ہے. اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں کوئی دفتر رومی کا پورا مطالعہ کر کے دیجئے. میرے خیال میں وہ وقتاً فوقتاً تمام جو مقالہ نگار ہیں اور گفتگو کرنے والے ہیں وہ پیش کرتے رہیں گے. میں تو آج انہی کے ری یونین کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا اور اس سے پہلے ایک تمہید باندھوں گا کہ انفیکٹ جو دنیا کا بہترین ادب ہے، یہ میں مذہبی ادب کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق مابعد الطبیعات سے ہوتا ہے. اس پورے ادب کے اندر اگر ہم رومی کے ادب کو چن لیں تو اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ دیکھیے کہ دنیا کے جتنے بھی ادب ہیں ان کے اندر آپ کو ایک چیز بڑی یکساں ملے گی اور وہ ہوگا جانوروں، پرندوں اور مختلف طیور اور حشرات وغیرہ کے ذریعے سے گفتگو کر کے حکمت اور دانش کو آگے ترویج اور ترسیل اور تبلیغ کرنے کا. رومی کے ہاں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے، قرآن میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. 5 صورتیں ایسی ہیں جن کے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں اور پرندوں کے اوپر رکھ دیے ہیں. ایک سورت کا نام سورہ نمل ہے، چونٹی. ایک کا نام سورۃ العنکبوت ہے، مکڑی. تو باقی آپ کو یاد ہوں گی. 5 صورتیں اکٹھی کر لیجئے اپنے دماغ کے کینوس پر. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے حضرت انسان کو زندگی کے بہت تیکھے اور بہت ہی مستور، مخفی اور obscured قسم کے جو کویسچنز ہوتے ہیں ان کے جوابات تلاشنے کے لیے. تو رومی بھی یہی وزڈم اور یہی حکمت پیش کرتے ہیں. اور انہوں نے جو آغاز کیا ہے مثنوی کا، آپ جانتے ہیں کہ وہ کس سے کیا ہے؟ نئے سے کیا ہے. بشنو از نئے چو حکایت می کند وز جدائی ہے شکایت می کند. کہ بانسری ہے، اس کو ہم اگر مابعد الطبیعاتی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو میٹافورسس کا عمل آپ جانتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ جس میں آپ کسی ایک چیز کی شکل کو دوسری شکل میں ٹرانسفارم کر دیتے ہیں. تو رومی دراصل تمام انسانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ دیکھو، آپ جو اپنی روح کی بنیاد پر مختلف شکلیں اور بدلتے چلے جا رہے ہو اور زندگی کا سفر طے کر رہے ہو، اور اس زندگی کے سفر کو طے کرنے میں تمہاری ہیئتیں، تمہاری حالتیں، تمہاری شکل تبدیل ہوتے ہیں، تمہارے حالات تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ ہر حالت تجھے خدا کا عارف اور خدا کا ادراک کرنے والا بناتی ہے. چنانچہ یہ میٹا فورسز کا جو عمل ہوتا ہے یا ٹرانسفارمیشن کا جو ہوتا ہے، آپ اس کو اس کہانی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جس میں حاتم طائی کوہ کاف کے سفر پر نکلتا ہے. راستے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک 7 رنگ کا بچھو جس کی جسامت ایک مرغ کی طرح کی ہے وہ اس کو نظر آتا ہے. اور وہ 7 رنگ بچھو سب سے پہلے حاتم طائی دیکھتا ہے کہ وہ لوگوں کی گائے بیل جا رہے ہوتے ہیں ان کو ڈنک مارتا ہے، اور کچھ گھوڑے جا رہے ہوتے ہیں ان کو ڈنک مارتا ہے، وہ مر جاتے ہیں. تو حاتم طائی اس کا تعاقب کرتا رہتا ہے، اس کو چیز کرتا رہتا ہے کہ اچانک وہ بچھو زمین پر لوٹتا پوٹتا ہے اور اس کی شکل سانپ کی صورت میں بدل جاتی ہے. پھر وہ سانپ شہر کا رخ کرتا ہے، بادشاہ کے محل کی جانب اس کا رخ ہوتا ہے. حاتم طائی پیچھے پیچھے ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس نے ایک بادشاہ سلامت کو ڈس لیا ہے اور وزیر کے 14 سالہ بیٹے کو بھی ڈس لیا ہے. ان دونوں کی وفات ہو جاتی ہے. سانپ چلتے 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 آگے کیا ہوتا ہے کہ وہی سانپ سے شیر کی صورت ڈھال لیتا ہے. شیر بھی آبادی میں جاتا ہے، 8-10 نوجوانوں کو زخمی کرتا ہے، 1-2 نوجوانوں کو زندہ کھا جاتا ہے. یہ شیر آگے بڑھتا ہے اور ایک عورت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہ عورت بہت خوبرو ہوتی ہے. 2 بھائی جا رہے ہوتے ہیں اور دونوں کا دل للچاتا ہے.
دونوں اس کے حسن پر مٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ رقابت دکھا کر ان کو باہمی لڑائی میں ملوث کر دیتی ہے. وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک مر جاتا ہے، دوسرا جاں بلب ہو جاتا ہے. پھر یہ عورت آگے بڑھتی ہے. یہی عورت ایک بھینس کی شکل اختیار کر لیتی. یہ جنگلی بھینس ہوتی ہے جو شہر میں آ کر مختلف لوگوں کو ٹکرے مارتی ہے، دو چار کو ہلاک بھی کر دیتی ہے. پھر یہ بھینس آگے چلتے چلتے ایک پیر مرد کی شکل اختیار کر لیتی ہے، بوڑھے پیر کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یہ بوڑھا پیر ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. حاتم طائی اس کے پیچھے پہنچ جاتا ہے چونکہ تعاقب کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا دیکھا جو تم نے کیا؟ تمہارا سفر فلاں جگہ سے شروع ہوا اور تم اپنے روپ بدلتے بدلتے آج اس سطح پر پہنچے ہو، کیا حقیقت ہے؟ تو اس پیر مرد نے کہا کہ حاتم، تمہارا نام حاتم ہے، تمہارا شجر نسب یہ ہے. وہ اور بھی حیران ہوئے. تو انہوں نے کہا میں ملک الموت ہوں اور میں مختلف روپ دھار کر لوگوں کی جانیں لیتا ہوں. مولانا روم نے اس موت کے حوالے سے بڑا دلچسپ لکھا ہے، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ موت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک کو وہ مرگ اختیاری کہتا ہے اور ایک کو مرگ اجباری کہتا ہے. مرگ اختیاری کا مطلب یہ ابھی جاوید خرم صاحب بات کر کے گئے ہیں، بڑی خوبصورت، اور ہم تو اس کے سحر میں مسحور ہی رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ رومی بھی یہ کہتا ہے کہ دو طرح کی، اختیاری اور اجباری. پہلے جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، آپ اپنی زندگی میں مجبور ہوتے ہیں. اسی طرح زندگی جیسے اختیاری اور اجباری ہوتی ہے، اس طرح موت بھی اختیاری اور اجباری ہوتی ہے. کہ کچھ لوگ ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گئے اور اپنے ایک طبی انداز سے مر گئے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو موتو قبل ان تموتو کی تصویر ڈھال لیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو خود مار لیتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل ایک ایسا ایڈونچر ہے موت کہ جس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ اب یہ کس روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے. تو یہ جو روپ بدلنا ہے یہ دراصل انسان کو خدا تعالیٰ کے عرفان کی جانب لے کے جاتا ہے. اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو لکھا ہے کہ جب بھی سالک، راہ چلنے والا، ہم لوگ دو طرح کے مسافر ہیں. ایک تو وہ مسافر ہوتے ہیں جو لاہور یا اسلام آباد کا سفر کر رہے ہیں تو راستوں میں کئی مناظر دیکھتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اپنے ہی مکان اور اپنے ہی مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وقت کی جو رفتار ہے اور وقت کے اندر جو پیکج موجود ہے خیالات آفرینیوں کا، اور وہ ایک پورا چل رہا ہے جس کو اقبال میرا دل میری رزم گاہ حیات گمانوں کا لشکر یقین کا ثبات کہتا ہے. تو یہ چل رہا ہوتا ہے، مختلف شکلیں اور آس پاس کے امور جو ہو رہے ہوتے ہیں دراصل یہ ہر انسان کے مسافر ہونے کی علامت ہے. تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس زندگی کے سفر میں جب آپ چل رہے ہیں تو جو دم غافل سو دم کافر. تو ہمیں کسی بھی صوفی یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اس زندگی کے اندر کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ پھر بھی غفلت میں اٹے ہوئے ہیں. تو رومی یہ کہتے ہیں کہ یک چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی، شاید کہ نگاہے کو نداگاہ نباشی. ایک آن بھی رحمان سے غافل نہ چلو تم، شاید وہ توجہ کرے اور سوئے رہو تم. یہ جو ہو کی آواز ہے اور ادھر رومی جو نئے کی بانسری بجاتا ہے، ان دونوں کے اندر بڑا اشتراک معنی ہے. اسی طریقے پر رومی اور ہو دونوں کے اندر روح کی شانتی اور روح کے سکون کا علاج موجود، روح کا سکون موجود ہے. چنانچہ ہو بھی یہ کہتا ہے کہ لوٹ جاؤ اپنے اصل کی طرف، اور نئے بھی کیا کہتی ہے کہ کز نیستا تو مرا ببرید اند از نفیر مرد و زن نالیدان. جب سے مجھے باغیچے سے بانس کے اس سے کاٹا گیا ہے تب سے میں رو رہی ہوں، اور میں کیا چاہتی ہوں کہ میرا اسی جہان کی طرف میری واپسی ہو جائے. اب یہ جو میٹامورفسس ہے اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ چار دوست ہوتے ہیں. ایک دوست ہوتا ہے جو کہ ایک بڑھئی ہوتا ہے، دوسرا دوست درزی ہوتا ہے،
تیسرا دوست سنار ہوتا ہے اور چوتھا دوست درویش ہوتا ہے۔ تو سفر کر رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ان کو رات آ جاتی ہے، سونے کا ان کو موقع ملتا ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ سامان ہے تو ڈیوٹیاں لگائیں کہ ایک حصہ پہلے یہ جاگے گا، دوسرا حصہ یہ جاگے گا، تاکہ نگہبانی ہو سکے مال کی۔ تو سب سے پہلی باری جو آئی وہ بڑھئی کی آئی۔ بڑھئی اب جاگ رہا ہے، لیکن اب وقت کٹے تو کیسے کٹے، اوزار اس کے پاس ہیں۔ اس نے ایک درخت کو ایسا تراشا خراشا کہ اس کی ایک خوبصورت سی خاتون اور دوشیزہ اس میں سے اس نے بنا لی، لکڑی کی۔ جب باری آئی بڑھئی کے سونے کی تو دوسری باری آ گئی درزی کی۔ اب درزی جو ہے اس نے کہا یہ اتنی خوبصورت مجسم بن گیا ہے تو کیوں نہ میں اس کا ایک سوٹ ہی سی ڈالوں۔ اس نے خوبصورت شلوار قمیض اس دوشیزہ کی، لکڑی کی دوشیزہ کی سی ڈالی۔ جب تیسری باری سنار کی آئی تو اس نے کہا ایسا خوبصورت ڈریسڈ اپ ہوئی ہوئی یہ دوشیزہ ہے تو کیوں نہ اس کے لیے میں کوئی کنگن اور کچھ پازیبیں اور کچھ جھمکے اور کچھ مختلف اور جیولری جو ہے وہ اس کے لیے تیار کروں۔ تو وہ انہوں نے تیار کر دی۔ آخر میں درویش صاحب کی باری تھی۔ جب درویش اٹھے تو ایک سجی سجائی دلہن، اس کے پاس تو کوئی فن تھا نہیں، مولوی کے پاس سوائے دعا کے تو اور کچھ ہوتا نہیں، تو وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اے میرے مولا اتنی خوبصورت دوشیزہ ہے، اس میں رنگ بھر دے، اس میں رنگ بھی ہیں، اس میں جان دے دے تاکہ میں اس سے متمتع ہو سکوں۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور وہ جو دوشیزہ تھی وہ ایک حیوانی اور گویا جاندار کی صورت میں ڈھل گئی۔ اب جب صبح ہوئی تو چاروں دوست اپنا اپنا دعویٰ اس خاتون کے اوپر دھرنے لگے۔ بڑھائی کہنے لگے یہ تو میں نے بنائی تھی۔ درزی نے کہا اس میں تو میرا بہت بڑا حصہ ہے۔ سنار نے اپنی کنٹریبیوشن کا حوالہ دیا۔ درویش نے کہا آپ سب لوگ تو جمادی کام کرتے رہے، حیوانی اور گویا زندگی اور روح پھونکنے والا جو عمل تھا وہ تو میں نے خدا سے لے کے دیا، چنانچہ اس پر میرا حق ہے۔ معاملہ قاضی کے پاس چلا گیا۔ قاضی کے پاس جب معاملہ گیا، ساتھ دوشیزہ بھی چل پھر رہی ہے، تو قاضی صاحب نے دیکھا تو دل للچایا اور کہا کہ یہ تو وہی میری کنیزہ ہے جو 5 دن پہلے گم ہو گئی تھی، یہ تو میری ہے۔ 5ویں شریک بھی اس میں آ گئے۔ اب یہ معاملہ چلتے چلتے بادشاہ وقت کے پاس گیا۔ بادشاہ وقت کے پاس گیا تو کسی دانا نے کہا کہ یہ جو آپ ساری سٹوری سنا رہے ہیں، آپ بتائیں یہ درخت کس جگہ پہ تھا جس کے درخت کی یہ مورتی بنی تھی، ہمیں وہاں لے جایا جائے۔ چنانچہ وہاں لے جایا گیا۔ جو ہی وہاں لے کے گئے، 5 کے 6 سارے حضرات جو مدعیان خوبرو دوشیزہ تھے، اچانک انہوں نے اس درخت کی جانب اشارہ کیا کہ ہاں اے درخت بتا، تو ہی بتا اور گواہی دے، کیا تیرے ہی میں سے یہ دوشیزہ نکلی ہوئی ہے؟ ابھی یہ سوال پوچھا ہی گیا تھا کہ اس درخت نے اپنی قوت جاذبہ سے اپنے کٹے ہوئے حصے کو، جو خود بھی چاہتی تھی کہ میں اپنے ہی درخت کا ہی حصہ رہوں جہاں سے میں کٹ کے باہر نکلی ہوں، وہ اللہ کی قدرت سے وہ دوشیزہ اپنی اسی جگہ پہ جا کے فٹ ہو گئی جہاں سے پہلے وہ گھڑ کے نکلی تھی۔ تو صوفی یہ کہتا ہے کہ تم جتنی بھی شکلیں بدل رہے ہو یہ سب شکلوں کا اختلاف ہے، حقیقت میں تمہیں نئے اور تمہیں ہو کا جو سکوت اور حیات کی جو نغمگی اور اس کا جو تموج اور ذوق نصیب ہونا ہے وہ تمہیں خدا تعالیٰ اور اپنی اصل کی جانب متوجہ ہونے میں ہونا ہے۔ تو یہ میں نے کچھ گفتگو کی ہے، میں سوچ کے کوئی اور گفتگو آیا تھا، لیکن یہ بھی دراصل اسی میٹامورفسس کا نتیجہ ہے کہ جو شکل اب اور بدل گئی ہے۔ تو دیکھیے انسان کے سامنے بہت بڑے بڑے رخ لائف کے کینوس پر منعکس ہوتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ ان کینوسز کے اندر، ان پھول بوٹوں کے اندر اپنے آپ کو منہمک نہ کرے، غفلت کے دبیز پردوں میں نہ چلا جائے، بلکہ اپنی روح کی صفائی کا خیال رکھے۔ مولانا روم نے اس کو چینیوں اور رومیوں کی ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ رومنس نے کہا کہ وی آر دا سپیریئر ان آرٹ، اور چینیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ وی آر دا سپیریئر۔ تو ان دونوں کا بادشاہ نے ایک مقابلہ کروایا تھا، ایک ہال تھا جس کے درمیان میں پردے حائل کر دیے گئے۔ تو جو چینی تھے وہ نہایت خوبصورت گلکاریاں اور پھول بوٹے اپنے دیوار کے اوپر بناتے رہے، اور آن دا ادر سائڈ رومی جو تھے
وہ صرف اور صرف اس کو قلی کرتے رہے، اس کو صاف کرتے رہے۔ تو 6 ماہ کے بعد جب مقابلے کا فیصلہ ہونا تھا، پردہ ہٹایا گیا۔ جب پردہ ہٹایا گیا تو چینیوں کی بے پناہ محنت کا عکس بغیر کسی کلفت کے رومیوں کی دیوار کے اندر منعکس اور گلیمرس کی طرح چمکتا دمکتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ تو غالباً مرزا بے دل بھی اسی طرح کی کوئی حکایت ذکر کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ستمست گر ہوست کشت کے بسیر و سر و چمن درا، ستمست گر ہوست کشت کے بسیر و سر و چمن درا، تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا بچمن درا، کہ اے انسان تو کیوں دنیا کے پھول بوٹوں کے اندر مست و محو اور مگن ہے؟ تو اپنے دل کو تو صاف کر کے دیکھ، تمہیں اپنے دل کے اندر ہی سارا جہان منعکس ہوتا دکھائی دے گا۔ تو آپ اپنے دل کو اتنا صاف اور قلی کرو، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی تصوف کا خلاصہ ہے۔ اور قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنی پیوریفیکیشن کر لی، تزکیہ کر لیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ، سنو جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ورک کرے تو سارا جسم ٹھیک چلتا ہے، اور جب یہ خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ الا سنو وہی القلب واشار الی صدرہ، یہ دل ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کا اشارہ سینے کی جانب کیا کہ یہ یہاں پہ ہے۔ تو یہ دل کو اس نے کہا تھا، حضرت حسن بصری اور حضرت رابعہ بصریہ کا بھی واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ آئیں، حضرت حسن بصری کے اوپر مصلی بچھا کر ہواؤں میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لینڈ کیا ذرا ساحل پہ، یہ کیا تھا؟ تو اس نے لکھا، انہوں نے کہا کہ بر ہوا پورے مگسے باشی، ہواؤں میں اڑتے ہو یہ تو مکھی بھی کر لیتی ہے، بر آب روے خسے باشی، اور یہ جو پانیوں کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھنا یہ تو تنکے بھی کر لیتے، تنکے بھی پانیوں پر تیر لیتے ہیں۔ دل بدستار تا کسے باشی، دل کو اپنے قابو میں لے کے آؤ اور اللہ کی جانب متوجہ کرو تاکہ تمہیں ہم انسان کہہ سکیں۔ تو یہ انسان بننے کا جو پروسیس ہے، نہ جانے کتنے رخ دکھا کر انسان کو لے جاتا ہے، لیکن کسی رخ پر بھی کسی کی تحقیر نہیں کرنی، کسی چیز کی بھی بے قدری نہیں کرنی، کسی کے احترام اور اس کے رسپیکٹ میں حرف نہیں آنے دینا، کسی کی تنقیص یا کسی کی ڈیٹوریشن کی طرف دماغ نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہم وقت خدا کے عرفان کی جانب متوجہ رہنا چاہیے جو ہو اور نئے کا پیغام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔